بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نیت کے شعور و احساس کے متعلق یہ ہماری نشستیں چل رہی تھیں، کیونکہ دراصل ابن عثیمین کی کتاب یا ان کی کتب اور محاضرات سے ماخوذ ایک کتاب مرتب کی گئی کہ عادات اور عبادات میں تقرب اللہ کی نیت کو محسوس کرنا اور اس کو ذہن میں حاضر کرنا۔ اس کے متعلق ہم نے 6 ابواب پڑھ لی ہیں۔ یہ ساتواں باب ہے۔ کہتے ہیں قال بعض اہل العلم عبادات اہل الغفلۃ عادات و عادات اہل الیقظۃ عبادات۔ کہتے ہیں اہل علم کا کہنا ہے کہ جو غفلت سے بھرے لوگ ہیں، غفلت والے لوگ ہیں، ان کی عبادات بھی ان کی عادات ہوتی ہیں، اور جو بیدار لوگ ہیں اور جاگے ہوئے لوگ ہیں ان کی عادات بھی عبادات ہوتی ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں عبادات و اہل الغفلۃ عادات مثالہ۔ کہتے ہیں ابھی اس کی تفصیل ذکر کر رہے ہیں کہ جو غفلت والے لوگ ہیں ان کی عبادات بھی عادات ہوتی ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر میں یقوم و یتوضا و یصلی و یذهب علی العادہ۔ ایک بندہ عادت کے طور پر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور بس عادت کے طور پر چلا جاتا ہے واپس۔ اور دوسرا وہ عادات اہل الیقظۃ عبادات مثالہ من یأکل امتثالا لامر اللہ یرید ابقاء نفسہ و یرید التکفف عن الناس فیکون ذلک عبادۃ۔ اور جو بیدار لوگ ہیں ان کی عادات بھی عبادات ہوتی ہیں۔ مثال اس کی یہ کہ ایک بندہ کھا رہا ہے لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم کی وجہ سے کھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کھانے کا حکم دیا اور جو ہے کلوا واشربوا کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو یعنی اپنی زندگی کے لیے کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کو باقی رکھ سکے اور عبادات کر سکے اور لوگوں سے مانگنے سے وہ محفوظ رہے۔ تو اس طرح کی وہ نیتیں کچھ جمع کر لیتا ہے، حالانکہ وہ کام کھانے کا کر رہا ہے، عام بات ہے، عام چیز ہے، عادت کی چیز ہوتی ہے، لیکن عادت بھی نیت اس نے بنائی ساتھ میں، اس کی عبادت بن گئی۔ اور رجل آخر لبس ثوبا جديدا يريد ان يترفع بثيابه فهذا لا يؤجر۔ کہتے ہیں اسی طرح ایک دوسرا بندہ ہے، وہ نیا کپڑا پہنتا ہے اور نیا کپڑا پہننے کے ساتھ ساتھ اس کا ارادہ اور نیت ذہن میں یہ آتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس کپڑے دکھا کے تو بڑا بننا چاہتا ہے اور یا اونچا اعلیٰ دکھنا چاہتا ہے، فهذا لا يؤجر، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ وآخر لبس ثوبا جديدا يريد ان يعرف الناس قدر نعمت اللہ علیہ وانہ غنی فهذا يؤجر۔ اور ایک بندے کی یہ نیت ہے کہ اس نے نیا کپڑا پہنا ہے اس وجہ سے کہ لوگوں کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس کے اوپر ہیں وہ ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمت کی ہے اس کو بندہ دکھائے۔ اب اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ اگر یہ کپڑا بھی پہن رہا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ ورجل آخر لبس یوم الجمعۃ احسن ثيابه لأنه يوم الجمعة وهذه عادة، والثاني لبس احسن ثيابه تأسيا بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم فهذه عبادة۔ اسی طرح ایک بندہ ہے جمعہ والے دن وہ بہت اچھے کپڑے پہنتا ہے اور وجہ یہ ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ بس یہ جمعے کا دن ہے جی ہم نے پہننا، بس جمعے والے دن نئے کپڑے پہنتے ہو، تو یہ عادت ہوگی ایک طرح کی۔ لیکن ایک بندہ کیا جمعے والے دن اچھے کپڑے اس لیے پہنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ جمعے والے دن سب سے بہتر کپڑے پہنے چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اگر یہ کام ہوگا تو یہ عبادت بن جائے گا، حالانکہ یہ صرف کپڑے پہننا عام بات ہے، عام کام ہے۔ تو اس طرح اور اس کے اوپر دیگر قیاس کیے جا سکتے ہیں، عام کام کے ہر کام میں بندہ نیت اگر کرے تو عام عادات بھی عبادات بن جاتی ہیں، اور خاص کر پھر اس سے یہ ہے کہ عبادات میں بھی نیت اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے نیت کو بار بار ذہن میں حاضر کرنا، اس کو محسوس کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد 7واں فائدہ ذکر کرتے ہیں تعلم العلم شرعی فرض کفایہ۔ شرعی علم کو حاصل کرنا یہ فرض کفائی ہے۔ ومن اراد ان يقوم بعبادة من العبادات كان تعلم احکامها فرض عین۔
اور ہاں جو عبادات یعنی جس بندے نے عبادات کرنی ہیں، اور عبادات تو سب پر فرض ہیں، تو ان کے لیے اتنی عبادات کا علم حاصل کرنا، ان کے احکام کو جاننا، یہ فرض عین ہے۔ ہر ایک نے یہ علم حاصل کرنا ہے اتنا کہ جتنی عبادات جو اس پر فرض ہیں وہ ادا کرے۔ وبناء على هذا نقول كل طلبة علم في كل مكان قائمون بفرض کفایہ۔ تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو طالب علم ہیں، علم شرعی کو پڑھ رہے ہیں، وہ ہر جگہ جہاں بھی موجود ہیں وہ باقیوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ ولہذا يحسن بهم ان يستحضروا هذا الامر، اس لیے طلباء علم کو ذہن میں یہ چیز لانی چاہیے اور حاضر کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کی طرف سے بھی فرض کفایہ گویا کہ ادا کر رہے ہیں۔ وَأَنَّنَا فِي مَجَالِسِنَا هَذَا نَقُومُ بِفَرْضِ كِفَایَةٍ نُصَابُ عَلَيْهِ ثواب الفرض، کہ ہم ایک طرح کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں اور ہمیں فرض کا ثواب مل رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض چیزیں کی ہوئی ہیں اس سے زیادہ کوئی ایسی چیز محبوب نہیں ہو سکتی جس کے ذریعے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کر سکے۔ یعنی فرض کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ تقرب حاصل ہوتا ہے۔ تو اس علم کے دوران بھی یہ چیز ذہن میں لانی چاہیے کہ یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، یہ علم جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ يَغْفَلُ عَنْهَا كَثِيرٌ مِّن الطَّلَبَةِ، کہتے ہیں یہ جو نیت ہے اور یہ جو معاملہ ہے، یہ اس سے بہت سارے طلباء غافل رہتے ہیں۔ لا فی مجالس الذکر والعلم ولا فی مجالس الاخرى مجالس المراجعہ، نہ ہی ذکر اور علم کی مجلس میں اور نہ ہی دیگر مجالس میں اس کو ذہن میں لایا جاتا ہے، اور ضروری ہے، یہ ہونا چاہیے۔ تجد الانسان یراجع الکتاب لکنہ لا یستحضر انہ الآن قائم بفرض کفایہ، مثال کے طور پر ایک بندہ پوری کتاب پڑھ دیتا ہے اور اس کو دہرائی کر دیتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں نیت آتی نہیں ہے کہ وہ فرض ادا کر رہا ہے اور فرض کفایہ ادا کر رہا ہے۔ وہذا یفوت خیرا کثیرا، اس سے بہت ساری خیر انسان سے رہ جاتی ہے۔ ولہذا نسأل اللہ ان یعیننا علی تذکر هذا المعنی حتی نکسب خیرا بما نقرأه ونراجعه، اس لیے کہتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس پر مدد کرے کہ اس بات کو ہم ذہن میں لائیں اور اس کے ذریعے ہم بہت ساری خیر کما دیں گے۔ جو ہم پڑھتے ہیں اور جو ہم دہراتے ہیں چیزیں، اس کے اوپر یہ نیت لائی جائے کہ یہ فرض ہے اور فرض اللہ کی سب سے محبوب چیز ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے اس اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کی نیت ذہن میں آ سکتی، اور عام جو علم ہے وہ بھی عبادت بن جائے گا۔ تو یہ اس چیپٹر میں ذکر کیا گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔